میاں بیوی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل۔ کچھ عرصے بعد ملے تو بیوی: تم کتنے بدل گئے ہو؟ شوہر: لیکن تم تو ویسی کی ویسی ہی ہو۔ کہتے ہیں کہ رزق بیوی کی قسمت سے ملتا ہے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں تو 4 بیویوں سے ہی گزارا ممکن ہے۔ بیوی: جیسی تم ڈرائیونگ کرتے ہو، موت کا فرشتہ بھی ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے کہ آنے میں کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شوہر: اور شام کو جب تم کھانا پکا رہی ہوتی ہو تو شیطان میرے ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے بسم اللہ پڑھ لینا، نہیں تو مجھے بھی کھانا پڑے گا۔ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے دوست نے کہا: یار دکھی نہ ہو۔ لڑکا: مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ اب تک میری شادی نہیں ہوئی، بلکہ اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے کسی کی بیٹی کنواری بیٹھی ہے۔ ایک دوست دوسرے سے: یار تم اپنی بیوی کی تصویر جیب میں کیوں رکھتے ہو؟ دوسرا دوست: کیونکہ جب بھی میں کسی مصیبت میں ہوتا ہوں تو اس کی تصویر دیکھ لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر میں اسے فیس کر سکتا ہوں تو ہر مصیبت کو فیس کر سکتا ہوں۔ شادی کی پہلی رات ہی گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ دلہا نے کام والی کو تھپڑ مار دیا تھا۔ ماں نے وجہ پوچھی تو دلہا بولا: اس نے میری بیوی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ ماں: کمبخت، یہ کام والی نہیں تمہاری بیوی ہے، ابھی میک اپ اتار کر منہ دھو کر آئی ہے۔ استاد: اس شعر کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ شاگرد: اس شعر میں شاعر مشکل الفاظ میں ہم سے گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر: آپ کی ٹانگ کافی سوجی ہوئی ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ مریض: اگر آپ کی ٹانگ سوجی ہوتی تو میرے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک بہرے نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دوسرے بہرے سے کہا: اب کون سا اسٹیشن آئے گا؟ دوسرا بہرا: جی آج جمعرات ہے۔ پہلا بہرا: میں بھی یہیں اتروں گا۔ ایک دوست دوسرے سے: تم دکھی کیوں ہو؟ دوسرا دوست: یار میرا ایک قریبی ہسپتال میں ہے۔ پہلا دوست: کون؟ دوسرا دوست: میرا موبائل ٹھیک ہونے گیا ہوا ہے۔ ایک دوست دوسرے سے: میرا موڈ بھی چائنا کا ہو گیا ہے۔ دوسرا دوست: وہ کیسے؟ پہلا دوست: ٹھیک چلتے چلتے ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی دوسری سے: مجھے لکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ دوسری لڑکی: تو لکھتی کیوں نہیں؟ پہلی لڑکی: ابھی 7 والوں کے گیٹ پر لکھ کر آئی ہوں، مکان برائے فروخت۔ استاد: ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ شاگرد: پھر ہمیں پڑھائی میں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش شروع کرنی چاہیے۔ عاصم طلحہ سے: چائنا کرکٹ کیوں نہیں کھیلتا؟ طلحہ: پتہ نہیں۔ عاصم: کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ سب کے چہرے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جو آؤٹ ہو کر اندر جائے گا وہ دوبارہ بھی آ جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ٹیچر: مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد: گوشت اور انڈے۔ ٹیچر: شاباش، اب بتاؤ بکری کیا دیتی ہے؟ شاگرد: دودھ اور گوشت۔ ٹیچر: اب بتاؤ بھینس کیا دیتی ہے؟ شاگرد چڑ کر: روز ہوم ورک دیتی ہے۔ ایک دوست دوسرے پر روب ڈالتے ہوئے: اگر میں صبح اپنی کار میں بیٹھ کر اپنی زمینیں دیکھنے نکلوں تو شام تک پوری نہیں ہوں گی۔ پہلا دوست: کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس بھی ایسی ہی کھٹارا گاڑی تھی۔ اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ وہ چھٹی کے لیے کیا وجہ پیش کرے۔ بہرحال اس نے استاد سے کہا، جناب میرے دادا کی شادی ہے، اس لیے میں کل نہ آ سکوں گا۔ استاد، وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں؟ بچے نے معصومیت سے کہا، جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے، یہ تو میں زبردستی کروا رہا ہوں۔ دانش احمد سے، یار تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی کیا؟ احمد، نہیں۔ دانش، لیکن تم تو وظیفہ کر رہے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا؟ احمد، 1 سال وظیفہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سعودی عرب کا قومی ترانہ تھا۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا تو آدمی نے کہا، اتنی زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ بچہ، انکل میرے دادا جی 105 سال جیے تھے۔ آدمی، کیا وہ چاکلیٹ کھاتے تھے؟ بچہ، نہیں، بس وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں آج تھوڑا دکھی تھا، سوچا دوست سے بات کر لیتا ہوں، پھر فون ملانے کے 10 منٹ بعد مجھے ہی کہنا پڑا کہ یار پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر پٹھان سے، موٹاپے کا علاج یہ ہے کہ تم صرف 2 روٹیاں کھایا کرو۔ پٹھان، ٹھیک ہے، لیکن یہ روٹیاں کھانے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں؟ ایک دوست دوسرے سے، یار کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا دوست، وہ کیوں؟ پہلا دوست، کیونکہ بعد میں وہ آپ کی ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ 90% سردار بیوقوف ہوتے ہیں۔ اس فیصلے پر سرداروں نے ہڑتالیں کیں، جلوس نکالے۔ پھر عدالت نے فیصلہ دیا کہ 10% سردار بیوقوف نہیں ہوتے۔ تب کہیں جا کر سردار ٹھنڈے ہوئے۔ ایک خاتون سے پوچھا، مرد کی جمع کیا ہے؟ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے بولی، مردود۔ Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.